ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، جتنا رہنا چاہتے ہیں رہ لیں، لیکن موت آپ کے لیے ہے، موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے، باقی کوئی نہیں۔ 29 صفر 11 ہجری 632 عیسوی آپ کو سر درد عصر کے بعد شروع ہوا۔ آپ ایک جنازے میں تھے جنت البقیع، وہ درد تیز ہو گیا، گھر پہنچتے پہنچتے حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی اور تیز بخار میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ مہینہ 29 کا تھا، 29 دن یہ اور 12 دن اگلے، 13 دن آپ نے بخار اور سر درد میں گزارے، اور اسی بیماری میں جا کے نمازیں پڑھاتے تھے۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ کا بخار بہت تیز ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 7 کنوؤں کا پانی لا کر غسل دو۔ تو 7 مشکاں وڈیاں وڈیاں بھر کے لے آندیاں صحابہ نے، الگ الگ کنواں تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹپ منگوایا گیا۔ آپ تہمت باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشک آپ پر ڈالتے گئے۔ تو اس سے پانی سے بخار کا زور ٹوٹ گیا، تو آپ نے پٹی باندھی سر درد کی وجہ سے۔ ہفتے کا دن تھا تو جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف۔ اتوار کو پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں پوچھ کے ہوں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف۔ 7 جون سخت گرمی تھی اور 12 ربیع الاول 632 عیسوی اور 11 ہجری، تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نصیب والی ہوں کہ مات فی سحری و نحری، اللہ کے آخری نبی میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ یہ کیفیت تھی میرے نبی کی، یہ اس طرح آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور اس طرح نیم دراز تھے آپ اس طرح۔ تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے ملاقات کی، کچھ نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگی۔ تو آپ نے کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی آئے گی مجھے ملنے۔ 6 مہینے بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے، دعا۔ یہ سب کچھ بڑے سکون کے ساتھ۔ آخر میں دونوں بچوں کو بلایا، حسن حسین، جن میں آپ کی جان اٹکی ہوتی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے 2 پھول، میری دنیا کی بہار، میرے جگر کے ٹکڑے۔ تو آخر میں دونوں بچے بولائے اور یوں جو لیا نا سینے سے لگا تو ساتھ ہی وہ سارا منظر آگے کھل گیا، تو بے ساختہ آنسو۔ تو ان دونوں کو گلے سے جو لگایا نا تو بے ساختہ آنسو، پھر ان کو بھی رخصت فرمایا۔ بس ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد جبریل آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ کہنے لگے جی باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ آپ نے کہا آ جائے۔ اس نے اندر آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جاؤں، ایویں نہ بڑھ جائیں، اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا۔
کیا دربار ہے، کیا مقام ہے۔ موت بھی اجازت منگ لی تھی، اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جائیں۔ عیش معاش میرے محبوب، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، تھوڑے واسطے 63 سال کی کوئی قید کوئی نہیں، تھوڑی اپنی مرضی۔ تو آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالوں؟ یہ تو اللہ کا امر ہے، میری کڑی اوقات۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، اب ذرا میری آنکھوں کو دیکھو، تو آپ نے یوں کیا۔ یہ بھی سوال ہوتا کی صلاح ہے، تو بجائے منہ کے آدمی پوچھتا، یہاں سے سوال کرتا، آنکھیں بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہیں، بہت کچھ سنا دیتی ہیں۔ تو آپ نے یوں کیا، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تیری کی صلاح ہے۔ تو آپ نے انہوں نے عرض کیا ان ربک الیک لمشتاق، یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھے، بڑے شوق میں ہیں اللہ آپ کی ملاقات۔ بھائیو مانگا کرو یا اللہ وہ موت دے کہ تو ہماری موت ہماری ملاقات کے شوق میں ہمیں مردود نہ کر دے، بلکہ ہمارے لیے اپنی رضا کے دروازے کھول دے۔ اب سنو ایک بات، آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ حسن حسین کو دیکھ لیا ہے کیا ہونے والا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، ان کو قربانی بنا دی، اپنی اولاد کو قربانی بنا دی، ان کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب تمہارے لیے ہاتھ اٹھا، پوچھ کے آ پہلے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ سن لو میری بات، میرے رب کی قسم، عزت و جلال کی بریائی کی قسم، اگر میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو آج ہم باندر اور خنزیر اور کتے ہوتے، انسان کوئی نہ ہوتا۔ ایک مچھی کھادی آئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تے اللہ باندر بنا چھڑے، کونو قردۃ خاسئین، قرآن، بندر بن جاؤ ذلیل و خوار ہو۔ پابندی کیا تھی؟ ہفتے نو مچھی نہ کھاؤ، سود کے کاروبار کرنا، سودی قرضے دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب کے اڈے چلانا، زنا کے اڈے چلانا، جھوٹے مقدمے کرانا، جھوٹی گواہیاں دینا، ناجائز قتل کرنا، یہ وہ گناہ ہیں کہ ہم کب کے کتے بلے بن چکے ہو۔ یہ تو اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کو چھوڑ دیا تقدیر پر اور تمہارے لیے جولی پھیلا دی۔ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ جبریل واپس آئے، پیغام لائے، یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، واہ یا رسول قربان جائے۔ آپ نے کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ ہم بلا، ہم امن تیار۔ وہ جو چند لمحے تھے اس میں پھر آپ نے امت کو وصیت فرمائی، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ، 90% لوگ نماز چھوڑ۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر، ملازم، غریب، ان پہ ترس کھانا، فرعون نہ بننا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، حقوق العباد میں غریب سب سے اعلیٰ، تو ان کو سمیٹ کر پورا دین بتا دیا، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑی، وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر چاکر، نوکرانیاں، غریب لوگ، ان پہ رحم کرنا۔ انہی دو باتوں کو آپ دہرا رہے تھے، پھر آواز کمزور ہوئی تو کہا الصلاۃ، 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 نماز، نماز، پھر آخری لفظ سے اللہم الرفیق الاعلی، مولا تیرا ساتھ چاہتا، اور اللہ کا امر پورا ہو گیا۔